السلام علیکم۔ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے فضائل کے اوپر گفتگو کی تھی، اور اس لیکچر میں تفسیر شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتیں جو کہ ضروری ہیں اور اہم ہیں اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، تاکہ آگے کی باتیں بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ سامعین محترم، یہ جو تفسیر ہے اور یہ جو وحی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کہتے کسے ہیں؟ تو وحی کے جو لغوی معنی ہے وہ چپکے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا یا اشارہ کر دینا، ان دو معنوں کے اندر جو ہے نا وہ وحی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، شریعت کی اصطلاح میں اس کلام کو ہم وحی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام اور رسول عظام کے اوپر فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وحی نبوت۔ اب اس کی وحی نبوت کی اگر صورت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست دل کے اندر کوئی بات ڈال دی یا فرشتے کے ذریعے سے کوئی بات جو ہے وہ اپنے نبی اور رسول تک پہنچا دی، تو اس کو ہم کہتے ہیں وحی یعنی کہ نبوت۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے الہام، کہ جب غیر نبی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات ڈال دے تو وہ الہام کہلاتا ہے۔ عام طور پر جب ہم وحی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وحی نبوت ہی لی جاتی ہے۔ اچھا، وحی کے نازل ہونے کے چند طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ گفتگو کرنا۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، اور اس کوہ طور کے اوپر پردے کی اوٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ اور وحی کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیج کر، اور وحی لانے والے فرشتہ جو ہے وہ جبریل امین ہے، ان کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی پیغام دے، اس کو ہم یہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کسی چیز کی تعلیم دے، جس طرح کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے ہیں۔ اب اس وحی کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک وحی مطلوع کہلاتی ہے اور ایک وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے۔ وحی مطلوع وہ وحی ہے جس کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ ہے قرآن کریم۔ اور وحی غیر مطلوع وہ ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ ہے وحی۔ کس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے حدیث مبارکہ، کہ یہ بھی وحی ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام بالخصوص حضور علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وحی الہی ہے۔ اب ایک وحی الہی وہ ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن کریم ہے، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ ہے وحی غیر مطلوع یعنی حدیث مبارک۔ اگرچہ یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے کہ بخاری شریف ہے نا، اس کے 30 پارے ہیں، تو اگر کوئی شخص بخاری شریف کی جو ہے نا وہ تلاوت کرے یا کروائے اس انداز سے کہ 30 پارے 30 لوگ مل کے پڑھیں، یا ایک ہی بندہ ایک پارے بخاری شریف کے پڑھے اور اس کو ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ دعا کریں تو اس سے بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ ہو گئے وحی کی اقسام۔ اب وحی کی ابتدا، جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام خلوت نشین ہو گئے اور آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ غار حرا میں جاتے تھے اور کئی روز تک آپ عبادت و ریاضت کرتے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، وہ آپ کے لیے کھانا لے کر غار حرا میں جاتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام غار حرا کے اندر عبادت و ریاضت کے اندر مشغول تھے کہ اسی اثنا میں اچانک ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ سے کہا اقرأ، پڑھیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے یہ بات کی تو اس نے مجھے اپنے آپ سے قریب کیا اور زور سے کھینچا، اور جب اس نے مجھے زور سے دبایا تو اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑا۔
تو تیسری مرتبہ جب اس نے کہا نا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پھر میں اس کے ساتھ پڑھنا میں نے شروع کر دیا۔ اور جب یہ وحی کا سلسلہ، یہ جو 5 آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تھر تھر کانپ رہا تھا، تو میں گھر آیا اور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو مجھ پر خوف کا ایک خوف طاری تھی، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ کیوں نہیں فرمائے گا؟ کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی نوفل کے پاس گئیں، اور حضور نے یہ ساری باتیں جب اس اہل کتاب کے عالم ورقہ بن نوفل کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لاتا تھا، اور یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر کاش کہ میں زندہ رہتا تو میں آپ کو آپ کے دین پر ایمان لاتا۔ نہیں، فرمایا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو میں اس وقت آپ کا ساتھ دیتا۔ تو یہ وحی کی ابتدا ہے، اور وحی کے نزول کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو اب اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ حضور علیہ السلام کا اشتیاق اور شوق بڑھ گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جب انتظار کا سلسلہ طویل ہوا، تو اس کے بعد یہ جو وقفہ کہلاتا ہے نا، یہ فترۃ الوحی کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر،